اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین معجل فرجہم۔ آج ہمارا 30واں درس ہے تعلیم احکام میں۔ آج ہمارا 30واں درس اور سبق ہے جو روزے کے بارے میں ہے۔ ابھی تک ہم نے بہت ساری بحثیں پڑھی ہیں، طہارت کے بارے میں، پانی کے احکام میں، نماز کے بارے میں، واجب نمازوں کے بارے میں، مستحب نمازوں کے بارے میں، اور آج ہم روزے کے بارے میں درس پڑھ رہے ہیں۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزے کا فائدہ کیا ہے؟ مثلا کب رکھا جاتا ہے؟ کتنی اس کی مدت ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں کہ روزے کی تعریف، کہہ رہے ہیں کہ روزے کی تعریف، روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزے کی تعریف ہے، روزہ کسے کہتے ہیں؟ نمبر 1، تربیت و تزکیہ نفس کے لیے مومن کے واجبات میں سے ایک عبادت روزہ ہے۔ تربیت و تزکیہ نفس کے لیے، یعنی روزے سے انسان کی تربیت ہوتی ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے، یعنی نفس کو پاک کیا جاتا ہے۔ روزے کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ پاک کیا جاتا ہے نفس کو۔ ایک ایسی عبادت ہے روزہ کہ جو انسان کا تزکیہ نفس اور تہذیب نفس کرتا ہے۔ صحیح کیا کرتا ہے؟ تزکیہ اور تہذیب نفس کرتا ہے۔ یہ اس عبادت کو، ایسی عبادت کو روزہ کہا جاتا ہے۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ حکم خدا کے تحت اذان صبح سے مغرب تک ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے جن سے شریعت نے روکا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے روزے کا کہ انسان صبح سے لے کر، صبح اذان صبح سے پہلے سے لے کر اور مغرب کے اذان تک، صحیح، ان چیزوں سے پرہیز کرے جن سے شریعت نے روکا ہے۔ یعنی صبح صادق سے پہلے کھانا پینا یا وہ چیزیں کہ جو شریعت نے جن سے منع کیا ہے ان کو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ کب تک؟ جب صرف مغرب یعنی غروب نہیں، بلکہ جب آسمان میں مشرق کی جانب جو سرخی آتی ہے، جب تک وہ زائل نہ ہو جائے۔ سورج کے غروب ہونے کے بعد جو مشرق میں سرخی آتی ہے اس کے زائل ہونے تک ان تمام چیزوں سے رکا رہے۔ جب سرخی زائل ہو کر سیاہی پھیل جائے مشرق میں تو پھر جو ہے وہ اس وقت تک انسان روزہ رکھے گا، یعنی جس وقت ہمارا نماز مغرب کا وقت ہوتا ہے۔ یعنی غروب کافی نہیں ہے اس کے لیے، بلکہ حمرہ مشرقیہ کا زوال ضروری ہے۔ یعنی حمرہ مشرقیہ جو مشرق میں سرخی آتی ہے وہ زائل ہو جانی چاہیے، ختم ہو جانی چاہیے، اور اس کی جگہ پر سیاہی چھا جائے تو اس وقت ہمارے یہاں مغرب کا وقت ہوتا ہے، اور وہی وقت روزے کے افطار کا بھی ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں روزے کا مطلب یہ ہے کہ حکم خدا کے تحت اذان صبح سے مغرب تک ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے جن سے شریعت نے روکا ہے۔ روزے کے احکام جاننے سے پہلے اس کی قسموں کو جان لینا بہتر ہے۔ یعنی اس سے قبل کہ ہم روزے کے احکام کو جانیں، بہتر ہے کہ ہم روزے کی اقسام کو سمجھ لیں۔ روزے کی کتنی قسمیں ہیں، روزہ کتنے قسموں کے ہوتے، روزے کتنے قسموں کے ہوتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں روزے کی قسمیں اقسام، قسمیں ایک ہی چیز ہے۔ نمبر 1 واجب، نمبر 2 حرام، نمبر 3 مستحب، نمبر 4 مکروہ۔ یعنی روزہ کبھی واجب ہوتا ہے اور کبھی حرام ہوتا ہے اور کبھی مستحب اور کبھی مکروہ۔
اب آپ اس کو دھیان سے سنیے کہ روزے واجب کب ہوتے ہیں، یا روزے حرام کب ہوتے ہیں، یا مستحب و مکروہ کب ہوتے ہیں۔ واجب روزے یعنی کون سے روزے واجب ہوتے ہیں؟ نمبر 1، ماہ رمضان المبارک کے روزے ہر مسلمان بالغ و عاقل اور جو بیمار نہ ہو، مسافر نہ ہو، ان سب پر واجب ہیں۔ بالغ، عاقل، مسافر نہ ہو، بیمار نہ ہو، اور جو شرائط بتائے گئے ہیں سفر کے وہ اس اعتبار سے، یعنی تو ایسے اگر کوئی کسی انسان کے اندر یہ شرطیں پائی جاتی ہیں تو اس پر ماہ مبارک رمضان کے روزے واجب ہیں۔ نمبر 2، قضا روزے۔ قضا روزے بھی واجب ہوتے ہیں، جو روزے قضا ہو گئے ہمارے، ہم نہیں رکھ پائے اس وقت پر، تو ان کا رکھنا بھی واجب ہے۔ کفارے کے روزے، کفارہ آپ نے ماہ مبارک رمضان میں روزے آپ رکھ رہے تھے، آپ نے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا، جان بوجھ کر، یا جان بوجھ کے روزہ رکھا نہیں آپ نے، تو اب کیا حکم ہے کہ ایک روزے کے بدلے 61 روزے رکھنے ہیں۔ کتنے؟ ایک روزے کے بدلے آپ کو 61 روزے رکھنے ہیں، 60 روزے رکھنے ہیں، 61 رکھنے ہیں، جن میں 31 جو ہیں وہ آپ کو کنٹینیو متواتر رکھنے ہیں۔ تو اب یہ کیا ہوا، ان روزوں کا رکھنا آپ کے اوپر واجب ہے، گویا رمضان مبارک کے روزے واجب، اور جو روزے کفارے کی وجہ سے ہوں، چاہے وہ کفارہ کسی بھی اعتبار سے ہو، بہت سارے وجہ سے ہو سکتے ہیں، تو اگر تمہارے اوپر روزہ واجب ہے کفارے کا تو پھر اسے رکھنا واجب ہے۔ قضا روزے ہیں ان کو رکھنا واجب ہے۔ نظر کی وجہ سے واجب ہونے والے روزے، آپ نے نظر مانی کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو اللہ عز و جل یہ 3 روزے رکھوں گا، یا کوئی بیمار ہے اس کی شفا کے لیے کہ اللہ اس کو شفا دے دے تو میں اللہ کے لیے 3 روزے رکھوں گا، ٹھیک ہو گیا تو آپ کے اوپر ان روزوں کو رکھنا واجب ہے۔ آئیے، اور باپ کے قضا روزے بڑے بیٹے پر، یہ بھی کیا ہے، واجب ہے، یعنی رمضان کے روزے واجب ہیں، قضا واجب ہے، کفارے کے روزے واجب ہوتے ہیں، نظر کے روزے واجب ہوتے ہیں، اور جو باپ کے قضا روزے ہیں وہ بڑے بیٹے پر واجب ہوتے ہیں۔ آیت اللہ خام نے کیا ماں باپ کے قضا روزے، یعنی ماں کے بھی روزے جو قضا ہیں وہ بھی، اور باپ کے جو ہیں وہ بھی بڑے بیٹے پر واجب ہیں۔ اب آئیے بعض حرام روزے، یعنی وہ روزے کے جو حرام ہیں، بتایا نا آپ کو روزے کی قسمیں، پہلی واجب، حرام، مستحب، مکروہ، تو واجب تو بتا دیے، اب حرام روزے کون سے ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ بعض حرام روزے، وہ روزے کے جو حرام ہیں۔ نمبر 1، عید الفطر کے دن، یعنی پہلی شوال کا دن، پہلی شوال کے دن جو روزہ ہے وہ رکھنا حرام ہے۔ پہلی شوال میں، پہلی شوال کو روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن، یعنی ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کا دن، تو اس دن بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔ بیٹے کا مستحب روزہ جو والدین کی اذیت کا سبب ہو، یعنی بیٹا روزہ رکھنا چاہ رہا ہے، ماں باپ منع کر رہے ہیں، تو اب یہ روزہ رکھنا کیا ہے، حرام ہے، اذیت کا سبب ان کو ہو رہا ہے، تو یہ روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو واجب روزے کتنے ہوئے؟ 5، اور حرام روزے 3۔ اب آئیے مستحب روزے، مستحب روزے کون سے ہیں؟ حرام اور مکروہ روزوں کے علاوہ سال بھر روزہ رکھنا مستحب ہے، لیکن بعض مواقع پر روزے کی خاص تاکید کی گئی ہے جن میں کچھ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یعنی جو روزے آپ کو حرام بتائے ہیں یا مکروہ بتائے ہیں، ان کے علاوہ جو روزے ہیں پورے سال بھر سب جو ہے وہ کیا ہے، مستحب ہے، یہ تو واجب ہے یا مستحب ہے۔
لیکن بعض موقع ایسے ہیں کہ جن کی تاکید کی گئی ہے، جن میں کچھ کا تذکرہ ہم یہاں پر کر رہے ہیں، صاحب کتاب کہتے ہیں اس کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، ہر پنج شنبے اور جمعے کو، یعنی ہر جمعرات اور جمعے کو روزہ رکھنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ روزے بعثت یعنی 27 رجب المرجب کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ عید غدیر 18 ذی الحجہ کا روزہ بھی رکھنا مستحب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے روز یعنی 17 ربیع الاول کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ عرفے کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کا دن، اس دن بھی روزہ رکھنا مستحب ہے، جبکہ روزہ رکھنا اس دن کی دعاؤں کے چھوٹنے کا سبب نہ ہو۔ یعنی روزہ رکھنا اس دن جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ انسان روزہ رکھ لے تو اب جو دعائیں ہیں وہ نہیں پڑھی جائیں گی، تھک جائے گا، ضعف آ جائے، کمزوری آ جائے گی روزہ رکھنے سے، تو پھر نہیں، پھر یہ ہے کہ روزہ چھوڑ کر دعائیں جو ہے وہ پڑھے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، ضعف نہیں آئے گا، تو پھر روزہ رکھے ہو دعائیں بھی پڑھے۔ پورے ماہ رجب و شعبان کے روزے، پورے ماہ رجب اور پورے ماہ شعبان کے روزے کیا ہیں؟ مستحب ہیں۔ نوروز کے دن 21 مارچ یعنی نوروز کا دن، اس دن بھی روزہ رکھنا مستحب ہے، انہوں نے بتایا۔ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ، صحیح، ہر مہینے کی 13 تاریخ، 14 اور 15 تاریخ، ان سب میں روزے رکھنے کیا ہیں؟ مستحب ہیں۔ جی پھر دیکھیے مستحب روزے، حرام اور مکروہ روزوں کے علاوہ سال بھر روزہ رکھنا مستحب ہے، لیکن بعض مواقع پر روزہ کی خاص تاکید کی گئی ہے، جن میں کچھ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ہر پنجشنبے اور جمعے کو، یعنی ہر جمعے اور جمعرات کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ روزے بعثت یعنی 27 رجب کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ عید غدیر یعنی 18 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے روز یعنی 17 ربیع الاول کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ عرفے کے دن یعنی 9 ذی الحجہ، جبکہ روزہ رکھنا اس دن کی دعاؤں کے چھوٹنے کا سبب نہ ہو، تو 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ پورے ماہ رجب و شعبان یعنی پورے رجب اور شعبان کے مہینے روزہ رکھنا مستحب ہے۔ نوروز کے دن یعنی 21 مارچ اور ہر مہینے یعنی چاند کے ہر مہینے کی، انگریزی نہیں، چاند کے ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنا مستحب ہے، صحیح۔ اب بچے مکروہ روزے، یہ انشاءاللہ ٹھلائیں گے، آپ انہیں یاد کیجئے، انشاءاللہ دماغ میں بٹھلائیے، اور انشاءاللہ باقی جو ہے وہ ٹھلائیں گے۔ تو آج ہم نے اپنے اس درس میں روزے کی تعریف کو پڑھا کہ روزہ کسے کہتے ہیں، تو جواب تھا تربیت و تزکیہ نفس کے لیے مومن کے واجبات میں سے ایک عبادت روزہ ہے۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ حکم خدا کے تحت اذان صبح سے مغرب تک ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے جن سے شریعت نے روکا ہے۔ روزے کے احکام جاننے سے پہلے اس کی قسموں کو جان لینا بہتر ہے۔ روزے کی قسمیں واجب، حرام، مستحب اور مکروہ۔ واجب روزے کون سے روزے ہیں؟ ماہ رمضان مبارک کے روزے، قضا روزے، کفارے کے روزے، نذر کی وجہ سے واجب ہونے والے روزے، اور باپ کے قضا روزے بڑے بیٹے پر، آیت اللہ خامنہ کے نزدیک ماں اور باپ دونوں کے۔ بعض حرام روزے، عید الفطر کے دن پہلی شوال کو روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا حرام ہے۔ بیٹے کا مستحب روزہ جو والدین کی اذیت کا سبب ہو، حرام ہے۔ مستحب روزے، حرام اور مکروہ روزوں کے علاوہ سال بھر روزہ رکھنا مستحب ہے، لیکن بعض مواقع پر روزے کی خاص تاکید کی گئی ہے، جن میں کچھ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ہر جمعرات اور جمعے کو، روزے بعثت یعنی 17 رجب کو، عید غدیر یعنی 18 ذی الحجہ کو،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے روز یعنی 17 ربیع الاول کو روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ عرفے کے دن یعنی 9 ذی الحجہ جبکہ شرط یہ ہے روزہ رکھنا اس دن کی دعاؤں کے چھوٹنے کا سبب نہ ہو۔ پورے ماہ رجب و شعبان کے روزے، 9 روز کے دن کا روزہ اور ہر مہینے کی چاند کی ہر مہینے کی 13 تاریخ، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ مکروہ روزے انشاءاللہ کل آئیں گے۔ نکتفی علی ھذا المقدار، باقی غداً سے جی انشاءاللہ، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ وعجل فرجہم۔ اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا ہو تو ابھی قریب 3-4 منٹ باقی ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔